بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ کلکم راعن، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ جس طرح چرواہا ذمہ دار ہوتا ہے اپنے ریوڑ کا، بکریوں کا، نگرانی میں ہوتی ہیں، اسی طرح ہر بندے کے تحت اس کی رعایا جو ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، محلے کا بڑا اپنے محلے کا ذمہ دار، پوری بستی کا جو بڑا ہے وہ بستی کا ذمہ دار، شہر کا جو سربراہ ہوگا وہ پورے شہر کا ذمہ دار، اسی طرح ملک کا جو ذمہ دار ہے وہ پورے ملک کی ذمہ داری ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ باپ سے بیٹوں کے بارے میں، اس کے ماتحت جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح جو محلے کا بڑا ہوگا پورے محلے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کس طرح سے اپنا نظام چلا رہے تھے، دین پہ کتنا چل رہے تھے، پوری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم کام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کا بہت خیال کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری سربراہی میں، میری خلافت میں دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا پیاسا بھی مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، اس بات کی بھی مجھ سے پوچھ ہوگی۔ ایک اہم واقعہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا، حمص جو شام کا ایک شہر ہے، وہاں جو بھی گورنر بھیجا جاتا وہاں کے لوگ اس کی شکایت کر کے اسے برطرف کرا دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا کے بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد حمص کا ایک وفد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچا، آ کے کہنے لگے کہ ہمارے گورنر کو برطرف کر دیجئے۔ آپ نے پوچھا کیوں، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دن اچھا خاصا چڑھ آتا ہے تو اس وقت وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو اگر ان کو پکارا جائے، بلایا جائے تو رات کو بالکل جواب ہی نہیں دیتے، وہ بات ہی نہیں سنتے، باہر ہی نہیں آتے۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ مہینے میں ایک دن تو بالکل ہی نہیں آتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی کہنے لگے، مجھے تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ توقع نہیں تھی کہ اپنی ذمہ داری میں اتنی بڑی کوتاہی کریں گے۔ پیغام بھیجا گیا اور انہیں بلایا گیا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں
باز پرس کرتا ہوں کہ اپنی اس ذمہ داری میں اتنی بڑی کوتاہی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک سنگین قسم کی ان کی جو ہے غلطی ہے اور سنگین قسم کا جرم ہے ان کا۔ جب وہ پہنچے، وہ وفد بھی وہاں موجود تھا، اس وفد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شکایات ہیں اب ان کے سامنے دہرائی جائیں تاکہ پتہ چلے، میں ان سے بھی بات پرس کروں۔ انہوں نے بلا کم و کاست وہ تینوں باتیں اسی طرح دہرا دیں جس طرح بتائی تھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ان باتوں کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ تو فرمانے لگے، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز تھا جسے میں بتانا نہیں چاہتا تھا، اب مجبوراً مجھے بتانا پڑے گا۔ فرمایا کہ پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ یہ صبح اچھا خاصا دن چڑھ آتا ہے تب یہ گھر سے باہر آتے ہیں، اس بات کا جواب یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں جو میرا اور میری بیوی کا ہاتھ بٹائے، اور بیوی میری بیمار ہے۔ میں صبح نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں، سب سے پہلے میں آٹا گوندتا ہوں اور اس کے بعد گھر کے دوسرے کام کاج میں کرتا ہوں، اتنی دیر میں آٹا خمیر چھوڑ دیتا ہے، پھر میں روٹی بناتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہوں، خود بھی کھا کر اور ہاتھ منہ دھو کر پھر باہر نکلتا ہوں، پھر خدمت خلق کے لیے آ جاتا ہوں، اپنی ذمہ داری کے کام جو ہیں وہ نبھاتا ہوں۔ تو پھر پوچھا، کیا دوسری بات کا بھی آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ جو رات کو آپ باہر نہیں نکلتے؟ کہنے لگے کہ میں دن بھر لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہوں اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں اللہ کی عبادت میں بیٹھ جاتا ہوں، اب رات کو جو مجھے بلاتا ہے تو میں اس لیے جواب نہیں دیتا، نہ باہر نکلتا ہوں، کیونکہ میں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں۔ پھر کہا کہ آپ تیسری بات کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، جو مہینے میں ایک دن تو آپ بالکل باہر نہیں آتے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے جسم پر آپ یہ کپڑے دیکھ رہے ہیں، یہ موٹے کپڑے ہیں، اون کے بنے ہوئے ہیں، یہ میلے ہو جاتے ہیں، میں ان کو خود ہی دھوتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جوڑا نہیں، یہ خشک ہونے میں دیر لگتی ہے، اس لیے میں پورا دن گھر میں رہتا ہوں اور باہر نہیں نکل سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اے اللہ تو نے خلافت کے کام انجام دینے کے لیے مجھے اس طرح کے آدمی عطا کیے ہوئے ہیں۔ اب غور کریں کتنی بڑی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو ان کی ذمہ داری، اور اتنی ذمہ داری کے باوجود ان کا زہد اور ان کا تقوی کتنا بڑا تھا، اور دوسری بات کہ اتنے زہد اور تقوی کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ایک ہی لباس جو خود ہی دھوتے اور مہینے تک اسی کو استعمال کرتے۔ یہ کتنی بڑی اہم قسم کی باتیں ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور انہوں نے جو یہ بات بتا دی کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز تھا جس کو میں بتانا نہیں چاہتا تھا، جس کو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مجبوراً مجھے بتانا پڑا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کے نظام کو بھی قائم رکھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس طرح کے لوگوں سے
ہمیں بھی صحیح معنوں میں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔